جب ایک ایسوسییٹڈ پریس کے رپورٹر نے 1967 میں ایک اسرائیلی فوجی سے پوچھا، آپ کے ملک کی سرحدیں کہاں تک جاری رہیں گی؟ سپاہی نے فخر سے اپنا بوٹ زمین پر مارا اور جواب دیا، جہاں تک میں قدم رکھوں۔ یہ وہ جواب ہے کہ جس کی عکاسی اسرائیلی آئین میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک ایسا قانون جس میں ایک بے مثال اقدام میں جغرافیائی حدود کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صہیونی غاصب حکومتوں نے ہمیشہ فرات تک علاقائی زمینوں کا خواب دیکھا ہے، وہ خواب جو اسرائیلی پرچم کے 2 نیلی پٹیوں میں دیکھا جا سکتا ہے جو دریائے نیل اور فرات کی علامت ہیں۔ ان تمام برسوں میں اسرائیل نے اپنے مغربی حامیوں بالخصوص امریکہ کی مدد سے اس خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم عربوں کے خلاف اسرائیل کی 6 روزہ جنگ کا ذکر کر سکتے ہیں، جس میں صہیونی حکومت نے گولان کو شام سے، سینا کو مصر سے اور مغربی کنارے اور یروشلم کو اردن سے الگ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1982 میں یہ حکومت مکمل طور پر بیروت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور دریائے نیل سے فرات تک کے خواب کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ لیکن 25 مئی 2000 کو کچھ غیر متوقع حادثہ پیش آیا۔ اسرائیل کو لبنان میں پہلی بار شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس ملک کے جنوب سے پسپائی پر مجبور ہوا۔ تھوڑے فاصلے پر جولائی 2006 میں اس حکومت کو حزب اللہ کی مزاحمتی قوتوں کی طرف سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا گیا اور 33 روزہ جنگ کے نام سے مشہور اس جنگ میں اس کی جھوٹی تسلط مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ ڈومینوز کی طرح اسرائیل کی یہ 2 بڑی شکست اگلی ناکامیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیل کے وزیر جنگ بینی گانٹس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اعتراف کیا، حماس سیف القدس کی جنگ میں اسرائیل کے جسم پر گہرا زخم لگانے میں کامیاب ہوئی۔ اب اس اسرائیلی فوج کے قابل فخر جواب کو برسوں بیت چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے عظیم خواب میں مٹھی بھر خالی تصورات کے سوا کچھ نہیں بچا، اور دریائے نیل سے فرات تک پہنچنے کے دعوے داروں نے اپنے آپ کو مزاحمتی محور کے حملوں سے بچانے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر موٹی دیواروں اور ہزاروں کیمروں اور حفاظتی نظاموں کے درمیان بند کر لیا۔ لیکن کنکریٹ کی دیواروں کے پیچھے سے بھی اس جعلی حکومت کی سانس کون نہیں سن سکتا۔